رمضان۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت ہے رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات رحمت افطار میں خطابت کے اس حسین سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کو یعنی فن خطابت سے وابستہ ایک بہت ہی حسین سا نوجوان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور دیکھیں کہ وہ اپنے فن خطابت کے جوہر کے ذریعے سے یہ منواتے ہیں کہ نہیں کہ عشرہ مغفرت کا ونر ان کو ہونا چاہیے کہ نہیں۔ پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جی آئیے، تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آئیے، آپ کا نام کیا ہے؟ انصب رضا فاطمی۔ کیا بتایا آپ نے؟ انصب رضا فاطمی۔ انصب رضا فاطمی، جی ٹھیک۔ اور کس انسٹیٹیوشن سے آپ کا تعلق ہے؟ جامعہ کراچی سے میرا تعلق ہے، بلکہ جامعہ کراچی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی جو ہے اس کا میں ہیڈ ہوں، ڈیبیٹنگ ونگ کا۔ اچھا جی، کراچی یونیورسٹی کی آپ ڈیبیٹنگ ونگ کے ہیڈ ہیں؟ بالکل۔ تو کتنے شعبے جو ہیں وہ آپ کے، تمام شعبے آپ کے اندر؟ لٹریری دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے، ایک لٹریری کی ونگ ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیبیٹ کی ونگ ہے۔ تو ڈیبیٹ سے جو تعلق والی ونگ ہے اس کا میں ہیڈ ہوں۔ اچھا، اور کب سے وابستہ ہیں شعبے سے؟ تقریر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فن خطابت سے 3.5-4 سال سے۔ 3.5-4 برس مقابلہ جات لڑتے رہے؟ بالکل، آل کراچی، آل پاکستان، آل سندھ لیول پر جیتے؟ بالکل، جیتا بھی۔ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ براہ راست پوری دنیا میں جا رہے ہیں، بالکل، اور اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عشرہ مغفرت کے سب سے بہترین مقرر آپ ہیں۔ بالکل۔ اور میں آپ کا وقت شروع اب کرنے والا ہوں چند لمحوں میں، اور جس وقت میں اشارہ کروں گا آپ نے اپنی تقریر کا آغاز کر دینا۔ ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب والا، موضوع رحمت ہے رمضان۔ یہ موضوع 3 لفظ رحمت ہے اور رمضان، لفظ رحمت کے لغوی معنی کرم اور مہربانی کے ہیں، جبکہ لفظ ہے حال کا صیغہ ہے، لیکن اس حال کے صیغے میں عجب خوبی ہے کہ یہ حال کا صیغہ اگر کسی جملے کے آگے استعمال ہو جائے تو بعض اوقات ماضی کو بھی کور کرتا ہے۔ یہ حال کا صیغہ حال تو ہے ہی، اور یہ حال کا صیغہ مستقبل میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اور عالی وقار، اس موضوع کا تیسرا لفظ رمضان کہ رمضان کے لغوی معنی جلا دینے کے ہیں۔ ہاں علی وقار، رحمت ہے رمضان کہ رمضان کا مہینہ رحمت کیسے نہ ہو کہ یہ پچھلے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ ہاں رحمت ہے رمضان کہ یہ رمضان کا مہینہ رحمت کیوں کرنا ہو کہ یہ وہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے لیے رحمت للعالمین بھی خود تیاری کریں، تو پھر وہ اس مہینے کی رحمت کا اندازہ تو کیجئے کہ رحمت للعالمین شعبان کے آخری 15 دن کے روزے نہیں رکھتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں نہیں رکھتے، کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو جس مہینے کی تیاری رحمت للعالمین کریں وہ مہینہ کس قدر رحمت کا مہینہ ہوگا۔ اور جناب والا، اس مہینے کا اندازہ تو کیجئے کہ اس مہینے میں فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل عبادات کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہاں تو میں کہتا ہوں کہ رحمت ہے رمضان کہ رمضان کیوں کر رحمت نہ ہو کہ جب میرے نبی کی حدیث کے مطابق نفل عبادات سے اتنا ثواب ملتا ہے اور انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جہنم اور بندے کے درمیان 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ان خندقوں کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے، جواب ملا ان خندقوں کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعتوں سے کئی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جناب والا، جب نفل عبادات، نفل روزے کا اتنا ثواب، تو اس رمضان کے مقدس مہینے میں جس میں رب العالمین نے روزے فرض کر دیے، اس مہینے میں روزے رکھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ ہاں جی وقار، اس لیے میں کہتا ہوں کہ رحمت ہے رمضان کہ یہ وہ مہینہ کہ جس کا ثواب رب العالمین خود دے گا، کہ علی وقار یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان رب العالمین کی نوکری کرتا ہے۔ تو علی وقار، جب رب العالمین خود اجر عطا فرمائے تو پھر اس مہینے میں کتنی رحمتیں برستی ہوں گی، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ اس مہینے کا اندازہ تو کیجئے کہ اس مہینے میں سحری کرنے والے پر رب العالمین اور اس کے فرشتے رحمتیں برساتے ہیں۔ اس مہینے کی رحمت کا اندازہ تو کیجئے کہ اس مہینے میں سمندر میں موجود مچھلیاں اس روزے دار کے لیے سحری سے لے کر افطار تک اور پھر افطار کے بعد راتوں کے قیام میں دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کی دعائیں کرتی ہیں۔ اس مہینے کی رحمت کا اندازہ تو کیجئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہاں رحمت ہے رمضان
اور رمضان رحمت کیسے نہ ہو، رمضان رحمت کیسے نہ ہو کہ یہ وہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں بدر کا مارکا پیش آیا تھا. ایک طرف 313 نہتے مسلمان، دوسری طرف مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر، ایک طرف بے سر و سامان ایسے مسلمان کہ جن کے پاس کوئی باقاعدہ ریاست بھی نہیں، دوسری طرف باقاعدہ منظم فوج. وہ 313 مسلمان ایسا لڑے کہ فرشتے قطار اندر قطار اب بھی بدر کے میدان میں اترتے رہے، اور وہ ایسا لڑے کہ میرے نبی کو کہنا پڑا کہ آج اگر یہ بدر والے نہ رہے تو پھر دنیا میں اسلام کا نام نہ رہے گا. وہ بدر والے ایسا لڑے کہ دنیا میں اسلام قائم ہوا. وہ ایسا لڑے کہ اسی مہینے میں پھر بغیر لڑے مکہ فتح ہوا، تلوار نہ چلی، مکہ فتح ہو گیا. میں اس لیے کہتا ہوں رحمت ہے رمضان، اور یہ رمضان کا ہی مہینہ تھا. ذرا یاد تو کیجئے، رمضان کا مہینہ تھا. سندھ میں ایک لڑکی کی پکار پر محمد بن قاسم داخل ہوا، سندھ فتح کیا، سندھ کو دارالاسلام بنا لیا، اور اس سندھ کے فتح ہونے کی وجہ سے پاکستان اسلام کا قلعہ بنا. اور 26 اور 27 کی درمیانی شب کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا، اس مہینے میں ان عظیم ساعتوں میں، ان رحمتوں کی برستی ہوئی ساعتوں میں جب پاکستان کا نزول ہوا، تو میں اس مہینے کو رحمت کیوں کرنا کہوں کہ یہ پاکستان جو ریاست مدینہ کے بعد دنیا کی واحد ملک جو اللہ کے نظام قائم کرنے کے لیے حاصل ہوا، کہ جب دنیا کے تمام ممالک اپنے کھیتوں کے باہر، اپنے ملکوں کے باہر تختیاں لگا رہے تھے کہ ہم عراقی ہیں، ہم جاپانی ہیں، ہم چینی ہیں، ہم امریکہ ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم نے اپنے کھیت کے باہر، اپنے ملک کے باہر، ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگائی. تو اس مہینے کو رحمت کیوں کرنا کہوں کہ اس مہینے میں ہی میرا پاکستان آزاد ہوا. علی وقار، میں اس لیے کہتا ہوں کہ رحمت ہے رمضان. مگر آخر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس رمضان کا احترام نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں اپنی بخشش نہ کرا سکیں اور میرے نبی کی ان 3 آمین کی زد میں آ جائیں. کہ ایک مرتبہ میرے نبی ممبر پر چڑھے، صحابہ نے اور 3 مرتبہ آمین کہا. صحابہ نے اس غیر معمولی عمل کی وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ جبرائیل آئے تھے. میں نے پہلا آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور مغفرت نہ کرائی، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے مجھ پر میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو والدین کی فرمانبرداری نہ کرے. ہمیں خیال کرنا ہوگا ورنہ رحمت ہے رمضان. شکریہ.